اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی آزمائش کو ذکر کیا۔ کل آپ حضرات کے سامنے اس صورت کی ابتدائی آیات کی تفسیر عرض کی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان والوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ آزما کر دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب دینداری کی طرف آدمی چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایسے ہی ایمان والوں کی آزمائش کو ذکر کیا، اور اس کا سبب بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو تو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا گیا ہے، صبر کرو۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندقوں والے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ یہ بت پرست بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ساحر جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ ایک ہوشیار ذہین لڑکا آپ منتخب کریں تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لگتا ہے کہ وقت قریب آ پہنچا ہے، آپ میرے حوالے وہ لڑکا کریں تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اپنی مملکت میں سے ایک ذہین لڑکے کا انتخاب کیا کہ یہ لڑکا بادشاہ سے جادو سیکھے گا۔ اب وہ لڑکا بادشاہ کے جادوگر سے جادو سیکھنے آتا۔ راستے میں ایک راہب جو عیسائی مذہب پر تھا اور جو اس وقت کا سچا اور صحیح مذہب تھا، اس کے پاس بھی جاتا۔ اس کی باتیں اسے اچھی معلوم ہوتی، دین کی حق کی بات اس کے دل کے اندر راسخ ہو گئی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ راستے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک اژدہے نے راستہ روکا ہوا ہے اور لوگ سہمے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، یہ پورا واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین حق پر ہے تو اس پتھر سے یہ اژدہا ہلاک ہو جائے، اور اگر جادوگر کا دین حق پر ہے اور وہ صحیح دین پر ہے تو یہ ہلاک نہ ہو۔ پتھر مارنا تھا، وہ اژدہا ہلاک ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کسی ذات کو پکارا تھا۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تو اس ذات کو پکارا تھا جو ذات اس کائنات کی اور اس زمین و آسمان کی مالک اور خالق ذات ہے۔ وہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ کا ایک حواری تھا، ایک ہم نشین تھا، دوست تھا، وہ نابینا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ایسے اس کی کرامت مشہور ہوئی، تو وہ بچے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دعا کرو میری آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اس رب ذوالجلال پر اور بت پرستی چھوڑ دو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ تمہیں بینائی عطا فرما دے گی۔ وہ ایمان لے آیا۔ اس کے ایمان لانے پر اس بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اب بادشاہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو دین حق کی تبلیغ کرنے لگا ہے اور رب ذوالجلال کی طرف بلاتا ہے، تو اس نے اس راہب کو بھی بلایا، اس بچے کو بھی بلایا اور اس اپنے ہم نشین کو بھی بلایا۔ اس راہب کو کٹوا دیا، اس ہم نشین کے 2 ٹکڑے کروا دیے آرے سے، اور اس بچے کے بارے میں کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پر، اور پہاڑ پر سے اسے دھکا دے دو، سب لوگوں کے سامنے دو،
تاکہ معلوم ہو کہ ایمان لانے والے کی کیا سزا ہے۔ اس کے جو شرطے تھے وہ پکڑ کر، پولیس والے پکڑ کر لے گئے، اور پہاڑ پر جا کر جب کھڑا کیا تو پہاڑ پر لرزہ آیا، وہ سارے ہلاک ہو گئے، بچہ بچ گیا۔ وہ بچہ پھر آیا اور آ کر کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ بادشاہ کو غصہ آیا، طیش میں آ گیا، پھر لوگوں کو ساتھ بھیجا، فوجیوں کو ساتھ بھیجا، جاؤ اور اسے سمندر میں غرق کر کے آؤ، بہا کے آؤ۔ اب کشتی میں لے کر گئے، وہ کشتی الٹی، وہ بچہ بچ گیا، وہ فوجی ہلاک ہو گئے۔ پھر وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دعوت بلند کر، لوگ پھر ایمان لے آتے اس کو دیکھ کر کہ یہ بچہ پھر زندہ اور سلامت واپس لوٹ آیا ہے۔ تو اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور یہ کہو بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ۔ اس بچے نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، مرتے مرتے کیوں نہ دعوت، میرا مرنا بھی دعوت ہو جائے، جا تو رہا ہوں دنیا سے، میری موت بھی دعوت بن جائے۔ تو کہا کہ یہ کہنا بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اس غلام کے رب کے نام کے ساتھ یہ تیر چلایا جاتا ہے۔ وہ تیر چلایا گیا، اس کی کنپٹی پر لگا اور وہ بچہ وہاں شہید ہوا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، اس کو دیکھ کر 70,000 کے قریب بت پرستوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ تو غصے کے اندر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ بھر دی جائے، آگ بھر کر ان ایمان والوں کو لاؤ اور ان میں جلاؤ، اور ہم پورے یہ بت پرست ارد گرد بیٹھیں گے اور نظارہ دیکھیں گے ان کے جلنے کا، یہ تڑپیں گے، یہ جلیں گے، یہ مچلیں گے، ہم ان کا نظارہ دیکھیں گے۔ یہاں دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ ایک یہ بات جو بعض مسلمان جو دلوں میں منافقت چھپائے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جو دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ تو تلوار سے پھیلا ہے، زبردستی پھیلایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم، جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر ٹکڑے تو ہو جاتے ہیں آدمی کی، ایمان نہیں چھوڑتا۔ یہ کمزور کمزور لوگوں کی ایمان، یہ برما میں کیسے ستایا گیا ہے، کیا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا؟ جب اندلس کے اندر فریڈنٹ نے غلبہ حاصل کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس نے سارے علاقے کے اندر یہ اعلان کروایا کہ تمہارے آباء و اجداد عیسائی تھے، ان مسلمانوں نے تمہیں زبردستی مسلمان کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو زبردستی مسلمان کیا تھا، تم دوبارہ عیسائی ہو جاؤ۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا بعد میں جب وہ ایمان نہ لائے، ان کو سمندر میں غرق کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، یہ تاریخ کے اندر بات موجود ہے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ سبق ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ بہرحال ان کو ستایا گیا جیسے آج بھی ستایا جا رہا ہے، اور کافر تماشا دیکھتے ہیں۔ کافر کے جانور کے حقوق ہیں، مسلمان کی بچی کے بھی کوئی حقوق نہیں۔ وہ شام کی بچی جس کا وہ جملہ اکثر وہ گردش کرتا ہے کہ میں جا کر اپنے رب کو سب کچھ بتاؤں گی کہ کیسے کافروں نے ہمیں ستایا، اور ایک عراقی بچہ جس نے مرتے دم کہا تھا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ تیری جنت میں آ کر کھانا تو کھا سکوں، بھوکا ہوں 3 دن سے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہ جب تماشا دیکھ رہے تھے اور بڑے نعرے لگا رہے تھے، اوہ دیکھ کیسے جل رہا ہے، کیسے مر رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے، تو وہ آگ پھر پھیلی اور اس نے پورے علاقے کو تہس نہس کر کے سب کو جلا کر بھسم کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے وہ خندقوں والے، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، نظارے کر رہے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، بالمؤمنین شہود، اس کا نظارہ کر رہے تھے مزے لے لے کر۔ آگے اللہ نے فرمایا وما نقموا منہم، ان کو نہیں ستایا گیا ایمان والوں کو، صرف ان کا ایک گناہ تھا، ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ جیسے آج کافر کیوں ستاتا ہے ایمان والوں کو، کیوں ظلم و ستم ڈھاتا ہے؟ بس یہ ایک جرم ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو بڑے اقتدار والا ہے اور بہت قابل تعریف ہے۔
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس کے قبضے میں سارے آسمان ہیں اور ساری زمین کی سلطنت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ اللہ